السلام علیکم خاتون حضرات، میں حسرا احمد کسان کچھ گلوبل اپڈیٹس آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان کی۔ افغانستان کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایشو ایسا جو ایک سمرنگ ایشو ہے اور وہ چل رہا ہے، اس میں بہت سے مسائل ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اتنی برف باری ہو چکی ہوئی ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، لیکن جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ اس طرح ابھی تک ان کی امداد نہیں کر سکیں جتنا کہ کی جانی چاہیے تھی۔ لیکن ابھی میں ایک خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ابھی تھوڑی سی ایک دو خبریں اچھی آئی ہیں کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ $308 ملین جو ہیں وہ ایڈیشنل ایک ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے طور پر دیں گے افغانستان کو، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ٹو چینل مور فنڈنگ ٹو ہیومینیٹیرین گروپس ایز ملینز آف افغانس فیس ایکسٹریم ہنگر۔ دیکھیں، دو چیزیں بڑی شدید اس وقت وہاں پہ موسم بہت شدید ہے، اور اوپر سے بھوک کا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میجورٹی آف دی افغانیز جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کچھ وہاں پہ نہ بھیجا گیا، نہ ان کی مدد کی گئی، تو مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو $308 ملین امریکہ نے کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیومینیٹیرین جو گروپس ہیں وہاں پہ US ایڈ وغیرہ، ان کے ذریعے یہ ہم پہنچائیں گے ان کو اور دیں گے۔ اگرچہ انہوں نے ساتھ ابھی تک وہ جو ان کے اپنے فنڈز ہیں جو $10 بلین کے قریب ہیں، وہ انہوں نے ریلیز ابھی تک کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ تو اس سے ان کی جو ابھی تک کی جو امداد ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ $782 ملین جو ہے اکتوبر سے لے کر ابھی تک ان کی یہ امداد ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم 1 لاکھ کے قریب جو ویکسینیشنز ہیں وہ بھی ہم دیں گے افغانستان کو، اور مختلف گروپس کے ذریعے ہیلتھ کیئر کے جو بھی نیٹ ورکس ہیں ان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ ان کا the move comes as the United Nations Humanitarian Agency on Tuesday said it needs nearly $5 billion in aid for Afghanistan in 2022۔ آپ اندازہ لگائیں سر، یعنی ایک سال میں یہ جو بھی آ رہا ہے اس میں انہیں $5 بلین فی الحال چاہیے تاکہ وہ اپنے مسائل جو ہیں وہاں پہ دیکھ سکیں، ان کو ہینڈل کر سکیں۔ This includes $4.4 billion for assistance within Afghanistan and $623 million to support the millions of Afghan shelters in جو بیونڈ دا کنٹریز بارڈرز، جو باہر مختلف جگہوں پہ جو افغانیوں کے، جو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ایویکویشن کی تھی، تو جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی وہاں پہ بھی بری حالت ہے ان کی، تو وہاں پہ ان کنٹریز میں بھی ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ مور دین ہیف آف دا پاپولیشن اباؤٹ 22 ملین پیپل فیس ایکیوٹ ہنگر۔ آپ اندازہ لگائیں سر، 22 ملین لوگ جو ہیں وہ ایک شدید بھوک کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ While a further 5.7 million displaced Afghans in 5 neighboring countries needed vital relief this year۔ اور جو نیبرنگ کنٹریز میں جو 5 جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں جو 5.7 ملین لوگ جو ہیں افغانیز جو ہیں وہ اس وقت ایکیوٹ وہ بھی یہاں پہ سچویشن کا فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے، اور اس میں ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم امریکہ نے یہ سوچا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ذرا ہل جل کرے، کیونکہ ظاہر ذمہ داری بھی ان پہ آتی ہے، اور تمام جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ ان کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو کہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دوسری بات افغانستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، ایکٹنگ وزیر خارجہ، وہ گئے ہوئے تھے ایران، اور وہاں پہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ انہوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں گفتگو کی وہاں پہ، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے احمد شاہ مسعود سے، احمد مسعود جو ان کے بیٹے ہیں احمد شاہ مسعود کے، ان سے، اور اسماعیل خان سے۔ اور یہ جو ریزسٹنس فرنٹ جو بنا ہوا ہے ان کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں مختلف چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ ان کو سپیس دی جائے وہاں پہ، اور مختلف جگہوں کے اوپر ان کا جو کام چام ہو رہا ہے اس میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں۔ لیکن جو ریزسٹنس فرنٹ ہے ان کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس میں انہیں ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو طالبان کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالبان نے ان کی جو مطالبات تھے وہ تسلیم کرنے سے فی الحال انکار کیا ہے، اور وہ ابھی ان کو ماننے نہیں دے رہے۔ اور ساتھ ساتھ ابھی آپ نے خبر یہ بھی سنی ہوگی کہ TTP کے جو کمانڈر تھے اس کو مارا گیا ہے۔ یہ ایک مجھے لگ رہا ہے، اور جو ایک دو لوگوں سے میری جن سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان کی بھی شفٹ آف پالیسی ہے ٹورڈز TTP، کیونکہ اب انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے کہنے پہ بھی انہوں نے مذاکرات کامیاب نہیں کیے پاکستان کے ساتھ، تو پھر اب ان کو ذرا تھوڑا سا ہیڈ آن جو ہے وہ ذرا دیکھا جائے گا کہ یہ کیا بیچتے ہیں وہاں پہ، اور کس طریقے سے ان کو معاملات جو ہیں وہ حل کرنے پڑیں گے۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے
کم از کم اچھی خبر ہے کہ طالبان نے پاکستان کے سٹینس کو اپروو کیا ہے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے اپنا تھوڑا سا سختی کے ساتھ پیش آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف خبریں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کینیڈا کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا نے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے پاکستان کے متعلق، تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو بات ہے جو کینیڈا نے یہ کی ہے، اور یہ پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک جو تشخص ہے اس سے اس کو ظاہر ہے کہ ڈینٹ پڑے گا، کیونکہ جب کینیڈا اگر کر رہا ہے، حالانکہ کوئی اوبیس ریزن کوئی نظر نہیں آ رہی ہے سچ، لیکن میری ایک دو لوگوں سے یہاں پہ جن سے بات ہوئی آج، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ معاملات پچھلے دنوں میں چل رہے تھے، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکن خاتون کا جو وہاں پہ قتل ہوا تھا، اور جس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو اگرچہ اس کے جو قاتل شوہر تھا اس کو پکڑ لیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک ڈیمیج تھا وہ ہوا، اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی ظاہر ہے پاکستان سے فلائی کر کے امریکہ بھیجی گئی۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایسا کنسرننگ ایک ایشو تھا کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ کینیڈا میں بھی پریشر پڑا، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو ہمارے جو دشمن یہاں پہ موجود ہیں وہ تو اس طرح اس کو ایک بہت گڈ نیوز کے طور پر لیتے ہیں کہ چلیں جی اب پاکستان کے متعلق ہمیں مل گیا، ایک مواد مل گیا۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایویکویشن ہو رہی تھی اور طالبان کی حکومت بننے جا رہی تھی، تو یہاں پہ کرس الیگزینڈر نامی ایک کینیڈین سیاستدان جو تھے، فارمر منسٹر بھی رہے تھے امیگریشن کے، انہوں نے اس پورے کیس کو لیڈ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے جو انڈین لابی تھی اس کے پیچھے تھی، اور کس طریقے سے افغانیوں نے بھی مل کے پاکستان کے خلاف یہاں پہ ایک پورا پروپیگنڈا کا جو ایک جال تھا وہ بچھا دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں تو ان کا انفلوئنس یہاں پہ پارلیمنٹ میں بھی ہے، تو وہ پھر ایک پریشر ڈال کے تو پھر اس طرح کی چیزیں کروا لیتے ہیں۔ اور اگرچہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ ہمیں کینیڈا نے اپروچ بھی نہیں کیا ہے۔ کینیڈا نے اپروچ کیوں کرنا ہے آپ کو؟ یہ تو مطلب آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ آپ برف نہیں اٹھوا سکتے، آپ باقی کام نہیں کر سکتے، آپ لا اینڈ آرڈر نہیں کر سکتے، آپ بڑے بڑے چیزوں کے اوپر کمپرومائز جب کریں گے اور دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے قوانین کی، تو پھر یہی کچھ ہوگا شیخ رشید صاحب۔ آپ بڑی دفعہ پتہ نہیں کتنی منسٹریاں بدل چکے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ انٹرنیشنل جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ کس طرح چلتا ہے۔ وہ آپ کی منتیں ترلے نہیں آ کے کرتے، یا نہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم یہ کرنے لگے ہیں تو ہمیں آپ اجازت دے دیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہی مسٹ پٹ ہز فٹ ڈاؤن، کہ اب بہت ہو گئی ہے۔ آپ اپنے قوانین کی جو خود دھجیاں اڑائی ہیں، اور جس طریقے سے آپ کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے ہاں درندے جرم کر کے وہ چھوٹ رہے ہیں، باقی بڑے بڑے جو کرمنلز ہیں وہ ہسپتالوں کی بجائے گھروں میں رہ رہے ہیں، کوئی ہوٹلوں میں رہ رہا ہے، کوئی کہیں پہ رہ رہا ہے، کوئی رات کو باہر چلے جاتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں باہر جا کے۔ تو اس طرح کے جب قوانین کی یہ حالت کریں گے نا آپ، تو پھر بڑی بڑی ایڈوائزریاں بھی آ جاتی ہیں۔ اچھا جی، ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہم نے پچھلے دنوں میں پروگرام کیا تھا، اور اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کی ہمیں تفصیلات نہیں مل رہی تھی، لیکن اب کہا گیا ہے کہ جی 100 پیجز میں سے 50 جو ہیں وہ ریلیز کیے گئے ہیں، اور اس میں بتایا گیا کہ ہائیبریڈ وار اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی جو جیو اسٹریٹجک لیول پہ شفٹ آئے گی، اور پھر جیو اکنامکس کی طرف بڑھیں گے ہم، تو اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ہے کیا، اور کس طریقے سے ہوگی، اور کس طریقے سے چلائی جائے گی، کیونکہ اس کا ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فریم ورک کیا ہوگا، اس کے جو مختلف ٹینٹس ہیں وہ کیا ہوں گے، کس طریقے سے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے، کیا کیا چیزیں اس میں آپ ڈالیں گے، اس کے علاوہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ نے اناؤنس تو کر دی ہے، لیکن مجھے ایک یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک دوست تھے کانگریس مین امریکہ میں، وہ ان کا نام تھا باب نائے، اوہایو سے میرا خیال ان کا تعلق تھا، یا آئیووا سے تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا پاکستان، مطلب وائل ٹاکنگ ٹو می ایز اے پاکستانی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اور پاکستان کا فرق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک قانون بناتے ہیں نا تو اس پہ سالوں لگ جاتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس پہ ڈسکشن چلتی ہیں، تب جا کے قانون بنتا ہے۔
اور جب بن جاتا ہے تو پھر کہتا ہے پھر ہمیں فکر نہیں ہوتی. وہ جو نیچے پروسیجرز جب چلے جاتے ہیں تو جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں پھر وہ اپنے سارا کچھ وہ اس میں بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے ہیں. کہتا ہے آپ کے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ قانون 1 منٹ میں بنا لیتے ہیں آپ, لیکن آپ میک شور کرتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑی ہمارے ہاں جو آپ کہہ لیں کہ ضلالت اور رذالت ہے وہ یہ ہے کہ ہم قوانین بنا لیتے ہیں پھر ان کا مذاق بھی خود ہی اڑاتے ہیں. ہم خود ہی ان کو پھر ٹویسٹ کرتے ہیں, ٹویک کرتے ہیں, ان کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے وہ موم کیا کہتے ہیں, موم کی جو ناک ہوتی ہے اس کو اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت جب آپ یہ کریں گے تو پھر نیشنل سیکورٹی پالیسی بنا لیں یا آپ کچھ اور کر لیں یا آپ اپنا واویلا مچا لیں کہ جی کینیڈا نے یہ کر دیا, کیوں ایڈوائزری جاری کر دی. تو یہ سب کچھ ہوگا آپ کی جب تک آپ کے اپنے ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ نیشنل سیکورٹی بنا لیں, آپ کچھ بھی بنا لیں, لیکن اگر ملک میں انصاف نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ انصاف نہیں دے سکے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ اپنا تحریک انصاف کا نام بھی چینج کر دیں, اس کا کچھ نام اور رکھ دیں, انصاف کم از کم نکال دیں, کیونکہ آپ انصاف دینے میں انتہائی طور پر ناکام ہو چکے ہیں. اور اگر انصاف نہیں دیں گے آپ تو پھر اگلا الیکشن مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کیا لڑیں گے. اور نیشنل سیکورٹی پالیسی بنا لیں, بڑھتی ہوئی آبادی کا آپ نے ذکر کیا, اس میں بڑا ایک چیلنج ہے. یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, میں نے پچھلے دنوں میں ایک پروگرام کیا تھا, اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیموگرافک ونٹر کی بات ہوتی ہے یہاں پہ ویسٹ میں. یہاں پہ بھی انہوں نے بڑا کہا تھا جی کہ پاپولیشن یہ ہوگی وہ ہوگی, ابھی بھی ہے کہ جی پاپولیشن نے اتنا بیڑا گر کر دیا اور یہ کر دیا فلاں کر دیا. اب یہ رو رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ مائنس گروتھ میں چلی ہوئی ہے, نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی ہے. بڑے لوگ جو ہیں, جو ایلڈرلی لوگ ہیں, وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں, اور جو نئی جنریشن ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی ہے. تو اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے کہ اپنا جو نظام ہے اس کو سسٹین کیسے کیا جائے گا. اور یہ پورے کے پورے ویسٹ کا مسئلہ ہے. نیگیٹو گروتھ چلی گئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اکانومیز جو ہیں وہ کیسے سروائیو کریں گی. تو اس لیے آپ خواہ یہ ایک جو پرانا ایک مینٹرا چلا جا رہا ہے کہ جناب پاپولیشن کھا گئی ہمیں, پاپولیشن کھا گئی ہمیں, اس کو بھی اگر آپ نے ٹیکل کرنا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے کریں. چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی کہا تھا نا, چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی واپس لی. اب وہ لوگوں کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرو. انڈیا میں بھی دیکھ لیں آپ, انڈیا میں بھی مسائل اب شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو منہ اٹھا کے ہم کہہ دیتے ہیں اچھا جی چونکہ ویسٹ نے ایک پیپر لکھا تھا تو وہاں پہ ہمارے جو ماشاءاللہ جو جگادری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں جی پاپولیشن تو ہماری جو ہے وہ تو جناب بس کھا گئی ہمیں تباہ کر گئی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی پاپولیشن جو کہ اس میں یوتھ کا ایک بہت بڑا چنک ہے, وہ آپ کا سب سے بڑا پاپولیشن کا ڈیویڈنڈ ہے. تو اس لیے اس میں آپ کو سمجھ کے اس کو پالیسی کو آگے لے کے جانا پڑے گا. یہ نہیں کہہ دینا کہ جی چونکہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب آئے ہوئے ہیں کسی ایجنڈے کے اوپر تو اب ہم نے پاپولیشن کے پیچھے پڑ جانا اور ہم نے یہ کر دینا وہ کر دینا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آنکھیں کھول کے کان کھول کے یہ ذرا پالیسیز بنائیں تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ آپ سوچ سمجھ کے پالیسیز بنا رہے ہیں. اس طرح کی پالیسیز بنانے سے پہلے لوگوں سے ڈسکشن کریں, لوگوں سے پوچھیں انٹرنیشنل ٹرینڈز کیا ہیں. ڈیموگرافک ونٹرز کی اگر یہاں پہ بات ہو رہی ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے دوستوں سے گزارش کی تھی کہ اس ڈاکومنٹری کو, یہ پڑی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر, اس کو ضرور دیکھیں. یہ بہت ایجوکیشنل ہے اور خاص طور پہ جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں جو جنہیں توفیق نہیں ہوتی کوئی بھی اچھا کام کرنے کی یا دیکھنے کی سوائے فضول ٹاک شوز میں جا کے آئیں بائیں شائیں کرنے کے, ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. اور نیشنل سیکورٹی صاحب ایڈوائزر صاحب بھی اگر دیکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاپولیشن کے مختلف جو ایسپیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے مفت میں کہہ دیا کہ جی ہم پاپولیشن کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو یہ تھیں اپڈیٹس جناب, آپ کا جو بھی کامنٹ ہو ضرور دیا کریں. اپنا کوشش کیا کریں کہ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں, لائک کر دیا کریں. کامنٹس میں ضرور پڑھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پڑھوں. اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت ہی زیادہ میرے لیے پرسنلی بھی بہت ایجوکیشنل ہوتا ہے. میں اسے سیکھتا ہوں اور آپ کو دعائیں بھی دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. السلام علیکم.